بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں اور رمضان المبارک کے ماشاءاللہ فضائل، قرآن پاک کی تلاوتیں، سحری اور افطاری کے بہترین کھانوں کا انتظامات تیزی سے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ وقت پر ادا کر دی جائے، فطرہ جو ہے اس کی بھی اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ افطاری کروانے کا ثواب بھی پتہ لگ گیا ہے، سحری کی کیا برکت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ان تمام باتوں کے درمیان اگر کوئی ذکر رہ گیا بھی تو وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یوم فرقان یعنی کہ جنگ بدر کے اس دن کا ذکر ہے جو رمضان المبارک میں سن 2 ہجری کے 17 رمضان المبارک کے دن وہ جو واقعہ پیش آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ رمضان تو صرف سحری کا نام ہے، ایک بہترین افطاری کا نام ہے، رمضان تو صرف راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کا نام ہے، رمضان تو بس صرف ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنے کا نام ہے۔ لیکن جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ شدت کی گرمی کے رمضان میں، ایسے وقت میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کو، چین کو، ان کے سماجک بھائی چارے کو، ان کی ویوستھا کو جب دشمن نے لگاتار تکلیف پہنچانی شروع کی تو اسی رمضان المبارک میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے۔ جنگ بدر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکمیل کرتی ہے۔ 2 جنگیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اسلام میں، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد۔ یہ دونوں اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں۔ انہوں نے سکھایا کہ کلمے کے پہلے جز کا کیا معنی ہے اور کلمے کے دوسرے جز کا مطلب کیا ہے۔ اس کی عملی طور پر جو تربیت ہوئی، لا الہ الا اللہ بدر میں سمجھا گیا، محمد الرسول اللہ کو احد کے اندر تکمیل دی گئی ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔
کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ جنگ لڑی جائے، جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، پھر رمضان المبارک میں ایسی کون سی بات ہوئی، رمضان المبارک میں ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے بدر کے میدان تک جانا پڑا؟ دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ایک دستور ہے دنیا کا، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ انہیں بزدل کہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک کمزور ہوتے ہیں بہت، لیکن ایک طاقتور ہوتے ہیں لیکن صلح پسند ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ بدماشوں کا ہوتا ہے جو دبنگائی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسند طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جتنے اطمینان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ کام نکلے تو وہی بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی صلح پسند ہوتا ہے نا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی صلح پسند ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ پڑوسی کیا کہتے ہیں؟ مخالف کیا کہتے ہیں؟ صلح پسند کو کہتے ہیں یار یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اور پھر اپنی بدماشی کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ ابتدام ہوا جب اسلام دنیا کے اندر آیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اور پھر اتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر کہ سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اتنا تشدد ہوا کہ بلال کو مارا گیا، اتنا ظلم ہوا کہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، عمار بن یاسر کی کھال اتاری گئی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا۔ جب زیادہ ظلم ہوا تو مسلمانوں نے سوچا، اللہ نے حکم دے دیا پھر مسلمانوں کو کہ اس ظلم کی بستی سے، مکے سے نکلو اور مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب جب ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو مکے کے جو کافر تھے، مکے کے جو دشمن تھے، ابو جہل جو قریش کا چودھری تھا، انہوں نے سوچا مسلمان تو ڈر گئے، تو مسلمان مکے سے 350 کلومیٹر دور جا کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ تو یہاں سے یہ وہاں جاتے ہیں ان سے پنگا لینے کے لیے، کبھی ان کے اونٹ چوری کر کے لاتے ہیں، کبھی ان کے چرواہوں کا قتل کرتے ہیں، کبھی ان کے کھیت کھلیانوں کے اندر جا کے دخل دیتے ہیں، وہاں دروازے تک پہنچتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کے ذہن میں یہ شاید بات آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے نکل گئے، ان کی طاقت نعوذ باللہ شاید کمزور پڑ گئی، میں تو بہت بڑا عرب کا بادشاہ ہوں، عرب کا گورنر ہوں، تو میں تو مدینہ تک جا کے ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں۔ تو جب یہ بدماشیاں بڑھ گئیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ شکایتیں آنے لگی کہ آج مسلمانوں کے فلاں قافلے کو تکلیف پہنچائی گئی، آج مسلمانوں کے فلاں ریوڑ کو لوٹ لیا گیا، آج مسلمانوں کی فلاں بستی کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میٹنگ بلائی تو طے یہ ہوا کہ ابو سفیان جو آ رہے ہیں شام سے ایک قافلہ لے کے، اور اس دور میں مکے کے چودھری اس قافلے میں اپنا قیمتی سامان بیچتے تھے، خریدنے بیچنے کے لیے بھی وہ گزرے گا بدر کے قریب سے، تو پہلے اس کو روکا جائے۔ جب اس کام کے لیے اعلان ہوا بدر کے میدان میں جانے کے لیے، تو ادھر حضرت علی بن سفیان ان کو پتہ لگ گیا کہ ایسے ایسے حملہ ہونے والا ہے، تو وہ تو اپنا رستہ بدل کے نکل گئے۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وہ اپنا رستہ بدل کے نکل گئے۔ لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں، تو اس نے تو مکے میں بہت بڑا شور مچا دیا۔ جو گھمنڈی ہوتے ہیں نا، ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت پر، قوت پر،
اپنی دولت پر، اسلحے پر، ساز و سامان پر، اس نے تو بڑی ادھم مچا دی پوری بستی میں کہ مسلمانوں کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے، یہ حق تو ہمارا ہے کہ ہم ان کو لوٹیں، ان کو ماریں، ان کا قتل کریں، ان کی کیسے ہمت ہو گئی کہ یہ ہمارے کسی قافلے کو روکنے کی بات کریں۔ اس نے 1000 کا لشکر، جو 1000 گھوڑ سوار تھے، 1000 ساز و سامان والے، اسلحے والے لوگ، 1000 لوگ جو تھے بہترین جنگجو تیار کر لیے۔ کہتا نہیں ہم جائیں گے اس بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم مسلمانوں کو مار کے آئیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ مکے کے دشمن ابو جہل کے ساتھ 1000 طاقتور لوگ، ساتھ میں ان کے ناچنے والی عورتیں، شراب کے بڑے بڑے ڈول، اور روزانہ بہترین باورچی جو ان کو بہترین کھانے کھلا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اس کام کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی جو دین ہے، جس میں ابھی چند لوگ ہیں، ابتدائی مراحل ہیں، ان کے خلاف جا کے جنگ لڑی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کیا کہ چلو ہم میدان بدر کی طرف جائیں گے، رمضان کے دن ہے۔ مسلمانوں، کئی تو ایسے مسلمان ہیں جی روز جا نہیں رکھ ہوں، گرمی لگ رہی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بدر کے میدان میں جو پہلے سے تپتا تھا، وہاں پر جا کے کفر کے خلاف پہلی جنگ لڑی ہے دنیا کی۔ یہ پہلی لڑائی ہے پوری دنیا کے کفر سے، اسلام کا پہلی جنگ ہے جو میدان بدر کے اندر لڑی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام جب جانے لگے، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کون کون ہے جو ساتھ دے گا؟ پتہ ہے کہ سارے ہی دیوانے ہیں، پروانے ہیں، پھر بھی سوال کیا کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ حاضر ہیں، میری اولاد حاضر ہے، ہم تو آپ کے اوپر سارے ہی قربان ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کب موقع آئے تو اس ابو جہل کی گردن مروڑ دوں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ عمر بن خطاب چپ ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ بولے، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو زنگ لگ گیا، میں تو منتظر ہوں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پر۔ جب یہ سارے بولنے لگے، جو لوگ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تو بولے نا جو ابھی تک چپ ہیں۔ انصار سمجھ گئے، جو مدینے میں رہنے والے مسلمان تھے وہ سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد ہم سے جو مدینہ کے مسلمان ہیں، کیا آپ ہم سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں تم بولو۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نکلیں گے ہم خشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم پانی پر بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم دائیں بھی، ہم بائیں بھی، ہم آگے بھی، ہم پیچھے بھی، یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، آپ کے کسی لفظ کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ یا رسول اللہ مدینے کے تمام انصار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور صحابی انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی نا کہ آپ لڑو آپ کا خدا لڑے، لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، جنات کی مخلوق نظر نہیں آتی، لیکن یا رسول اللہ جب آپ میدان جنگ میں نکلیں گے، آپ اگر کہہ دیں گے انسان تو انسان، ہم آپ کے کہنے پر جنات سے بھی لڑ جائیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ ہماری محبتوں کے محور ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کے علاوہ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو دو بچے آ گئے، ایک کا نام عمیر ہے، ایک کا نام سعد ہے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، اب یہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ میدان بدر میں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے، دشمن 1000 سے زیادہ، ادھر نبی علیہ السلام کے کل دیوانے 313، ان 313 میں بھی سارے بڑے لوگ نہیں، عمیر اور سعد جیسے بچے بھی ہیں، اور آپس میں
آج کل تو بچے اس لیے بعض حضرات اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی فلاں جگہ گھومنے جائیں. یہ دونوں بچے محمد رسول اللہ کے سامنے اس لیے اصرار کر رہے ہیں, پتہ ہے کہ سامنے جنگ ہے, پتہ ہے کہ ابو جہل سامنے آئے گا, پتہ ہے کہ عتبہ آئے گا, پتہ ہے کہ ولید جیسا ظالم آئے گا, پتہ ہے کہ ابو لہب ہوگا, پتہ ہے کہ اسامہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے, پتہ ہے کہ بڑے بڑے بدماشوں نے آنا ہے. لیکن یہ بچے آگے آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے. ایک بھائی کو اجازت دے دی, حضرت عمیر کو, 7 کو روکا, فرمایا تو چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا. اب جن کو کہا چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا تو وہ بہت اصرار کرنے لگے, نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ لے کے چاہیں. جانا کہاں ہے جی, جانا کہاں ہے؟ شہادت دینے کے لیے جانا ہے. جانا کہاں ہے؟ کسی دعوت میں نہیں جانا ہے. کہیں افطار کے لیے قورمے بریانیاں نہیں لگی ہوئی ہیں, کہیں 3 دن کا قرآن ختم ہونے کا تماشا نہیں ہو رہا ہے جہاں پیچھے بیٹھ کے لوگ خرافات کر رہے ہیں اور تراویح کی جب باندھی جاتی ہے نیت اور وہ امام جاتا ہے رکوع میں اس وقت دوڑ دوڑ کے نیتیں باندھ رہے ہیں. وہاں نہیں جانا ہے. جہاں بے غیرتی کے مظاہرے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا. کہاں ہے؟ بدر کے میدان میں جانا ہے, ابو جہل جیسے ظالم حکمران کے سامنے جانا ہے. فرمایا نہیں تم بچے ہو, نہیں جا سکتے. رونے جیسا منہ بنایا اور پھر اچانک کہنے لگے یا رسول اللہ, اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. حضرت سعد پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں تو عمیر کے برابر ہوں, آپ دیکھیں میرے اور اس کے کندھے ایک برابر ہیں. فرمایا نہیں تم بچے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا, میں اور میرا بھائی کشتی لڑیں گے, اگر میں نے اپنے بھائی کو نیچے گرا لیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے, اگر میں ہار گیا تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو کشتی کرو. جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا اللہ کے واسطے تجھے تو اجازت مل گئی ہے, اگر تو گر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. تو گر گیا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, ہم دونوں چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر. اب وہ بڑا بھائی گر گیا, چھوٹا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی, دونوں کو اجازت دے دی. ادھر 2 بچے اور ہیں, حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی یہی معاملہ, ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے, دونوں گھر پہ گئے. اب شام کا وقت ہے افطار کا, گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے. اماں جی کیوں روتی ہو؟ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا, کون ہے جو اس راستے میں قربانی دے گا, کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان خرچ کرے گا. فرمایا سارے مدینے کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں, تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور بات تھی, وہ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے. وہ فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوتی ہے, ہم جائیں گے. کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو. فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن اماں جی ہمارا ایمان جوان ہے. ہم بچے ضرور ہیں, ہمارا ایمان جوان ہے. وہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں, یہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں. اور آج اگر بچے تراویح میں افطاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو, ان پردھانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے, ذہن کھول دے. جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی, جن مسجدوں کے صدر, جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڈھے, جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں, بچے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بچوں کو پیچھے کرو, بچوں کو لاتے مارو, آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال رکھا, تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. کون کہتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے؟
کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں؟ یہ جو باہر سے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لا کے رکھے، کوئی بہترین چیز لا کے رکھی، کوئی ایسی قاعدے لا کے رکھے، کوئی بہترین کتابیں لا کے رکھی؟ کیا ان کو چاکلیٹ دیتے ہو؟ کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو؟ کیا ان سے کلمات سنتے ہو؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آنے والا مستقبل ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں، ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں، ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے ہونہار موجود ہیں۔ قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ جی بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں۔ ان کا شور اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی۔ مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں، بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، دوڑ کے آئے، اپنے نانا ابو کے کندھوں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، یہ نہیں کہا کہ حسین کو روکو، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو، نہیں، یہ بچے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا؟ کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا؟ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ننھے صحابی، وہ بھی میدان بدر میں۔ اب نبی علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا ہے، 2 گھوڑے، دشمن کی فوج سمجھ لیجئے 1000 گھوڑ سوار، پھر ان کے لیے کھانا بنانے والے لوگ، پھر ان کے لیے ناچنے والی عورتیں، پھر ان کے لیے گانے والے لوگ، 1000 جنگجو، اور ادھر کتنے؟ 313 میں گھوڑ سوار کتنے؟ 2 گھوڑے، تلواریں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں، دوسری طرف 1000 جنگجو ہیں، 1000 تلواریں ہیں، 1000 نیزے ہیں، 1000 تیر انداز ہیں۔ اور یہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرے تو یہودی کہنے لگے، مدینے کے غیر مسلم کہنے لگے، مسلمانوں کس بھروسے پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے؟ تمہارے بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، تمہارے تن پر پورا لباس نہیں ہے، تمہارے تھیلوں میں کھانے کے لیے کھجوریں مکمل نہیں ہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، کس بل پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے تم؟ اس فلسفے کو سمجھایا محمد رسول اللہ نے۔ یہ تو کہا کہ ساز و سامان کی تیاری کرو، لیکن کیا فرمایا؟ توکل اللہ کی ذات پر رکھو۔ توکل کس پر رکھو جی؟ اللہ کی ذات پر رکھو۔ وہ اللہ چاہے گا تو فتح نصیب ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہوگی۔ اللہ چاہیں گے تو عزت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو عزت نہیں مل سکتی۔ اب جب یہ 313 کا لشکر، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ رکھی ہیں، لکڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ جب 313 کا لشکر میدان بدر میں پہنچا، آج اگر آپ بدر میں چلے جائیں، ابھی آج اگر آپ بدر کے میدان میں چلے جائیں تو گرمیوں کی شدت کے دور میں آپ صرف اگر بدر کے میدان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو اتنی تپتی ہوئی ریت ہے کہ آپ چند لمحے سے زیادہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج اگر چلے جائیں آپ۔ جبکہ کتنی سہولتیں ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس جھونپڑی کی جگہ جو محمد رسول اللہ نے وہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جھونپڑی بنائی گئی، وہاں آج بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج آپ تپتی ہوئی ریت کے اوپر چند لمحے نہیں گزار سکتے۔ محمد رسول اللہ نے روزے کی حالت میں وہاں پہنچے، اور بدر کے میدان میں جب ڈیرا ڈالا، حفیظ جلندری نے کہا ہے، حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کا تخیل تھا، فرمایا جب ڈیرا ڈالا نا تو زمین دعا کرنے لگی اللہ سے کہ یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے اور میرے اوپر آ کے انہوں نے خیمہ لگایا ہے، یا اللہ میں اتنی گرم ہوں کہ اگر یہ گرم ہوا نبی علیہ السلام کو لگے گی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ زمین نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بادلوں کو اتنی شدت سے بارش ہوئی
کہ وہ کل تک جو اونچی زمین پر ابو جہل اور اس کے لشکر کے لوگ بیٹھے تھے وہاں دلدل بن گئی، اور جہاں محمد رسول اللہ نے قیام کیا وہاں پانی کے تالاب بھی بھر گئے، زمین بھی ٹھنڈی ہو گئی، موسم بھی مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مدد مسلمانوں کی فرمائی۔ اب جب رات ہوئی نا جی، یہ رمضان المبارک کے واقعات سنا رہا ہوں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، جب رات ہوئی نا تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کے لیے کہ یا اللہ آپ کی تو مدد چاہیے، آپ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ادھر ابو جہل نے ایک بندے کو بلایا، عمیر نام ہے اس بندے کا، کہنے لگا یار جا کے دیکھ کے تو آؤ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کیسا ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیسے، کہتا دیکھ کے تو آؤ جا کے۔ اب پرانے دور میں فوجیوں کے کوئی اسپیشل وردی نہیں ہوتی تھی جس دور میں یہ جنگیں لڑی گئیں، قبیلے والے دوسرے قبیلے کے اندر کوئی ایک آدھا بندہ چلا جاتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا۔ اب یہ جاسوس پہنچ گئے مسلمانوں کے لشکر میں، الگ الگ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے جب پتہ لگ گیا کہ بھی یہ کل 313 ہیں اور 313 بھی سارے کے سارے جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں بیچ میں کئی، اور جوان بچے بھی ہیں کئی، اور کئیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بہتوں کے پاس ہتھیار نہیں۔ پوری فوج کا جب جائزہ لے کے یہ عمیر جب واپس پہنچا نا ابو جہل کے پاس اور جا کے اسے جب بتانے لگا اپنی پوری تفصیل، ابو جہل تو بہت خوش ہو گیا، خوش ہوا بہت۔ سارے چودھریوں کو بلایا جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے، سارے چودھریوں کو بلایا، کہنا آؤ ان مخبروں کی بات سنو، یہ تو اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں، ہم کو تو صبح جنگ نہیں لڑنی۔ سارے چودھری بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے آئے ہیں نا آدھوں کے تن کے اوپر کے حصے پہ چادر نہیں ہے، ان کے پیٹ بھی اور کمر جڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، ہتھیار پورے نہیں ہیں۔ اپنے سارے جرنیلوں کو بلا کے ابو جہل نے حکم جاری کیا، کہنے لگا صبح جنگ نہیں ہوگی، سارے اونٹ تیار کرو، بہترین رسیاں منگواؤ، ہم ان سب کو اونٹوں پر باندھیں گے اور مکہ لے کے جائیں گے، اور پھر بیت اللہ کی دیواروں سے باندھ کے ان کو وہاں سزا دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ہیں وہ محمد رسول اللہ کے دیوانے جو نیا دین بنانے چلے تھے، لوگ ان کو دیکھیں گے عبرت کے ساتھ۔ کہتا ہے صبح تو ان کو باندھ کے نا اونٹوں پر مکے لے کے چلنا ہے، ان میں تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اب جب ابو جہل نے یہ ماری نا گھمنڈ والی بات، تو وہی مخبر جو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس اونٹ نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اسی مخبر نے کہا ابو جہل کو ٹوک کے، کہنے لگا بات سن، تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں آ گیا، تجھے تو غلط فہمی ہو گئی، ابھی تم نے رپورٹ کا آخری حصہ تو سنا ہی نہیں، ابھی تم نے میری پوری کاروائی کی آخری بات تو سنی نہیں، تو آدھی ابھی ہم نے بولی ہے، تو خوش ہو گیا، ڈھول بجوانے لگا، شراب پینے لگا، پہلے بات تو پوری سن لے ہماری۔ تو ابو جہل شراب کے نشے میں کہنے لگا اچھا چلو تم ہی پوری بات بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے ملک دیکھیں، ہم بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ سفر کرتے رہے، لیکن ہم جب اس میں گئے ہیں مسلمانوں کی اس 313 کی فوج میں، اگر بچے کے پاس بیٹھیں وہ بھی ایک بات ہی کہتا ہے کہ فدا کا محمد، کہ میں تو رسول اللہ پر جان دینے آیا ہوں، بڈھے کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لیے جان دینے آیا ہوں، جوان کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لیے جان دینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابو جہل یہ مانا کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، یہ لیکن ایسے زہریلے ناگوں کی طرح بیٹھے ہیں، یہ اتنا تڑپ رہے ہیں، یہ تیرے 1000 کے لشکر سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور شہادت کی طرف دیکھتے ہیں، یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں، فتح یا شہادت،
کہنے لگا ابو جہل اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھنا ہے، ہم تجھے ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آج کی رات اگر تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، ورنہ ان مسلمانوں سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا تو بڑی فکر ہوئی، تو کہنے لگا کوئی نہیں، صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے، صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے۔ ادھر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں، محمد رسول اللہ اس جھونپڑی میں سجدہ کیا ہوا ہے، ساری رات کے پہر گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اور بار بار دعا ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا۔ اور ایک بڑی تاریخی بات نبی علیہ السلام نے اس دعا کے دوران کہی، فرمایا الہی اب تک جو میں نے محنت کی ہے وہ ساری کی ساری آج بدر میں موجود ہے، اب تک جو میں نے دین پہنچایا ہے وہ سب کے سب لوگ بدر میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا میں یہ بات کہی کہ یا اللہ یہ کل 313 مسلمان ہیں اس روئے زمین کے اوپر، کل 313، یا اللہ یہ 313 تیرے نام پر بدر میں لے کے آ گیا، سامنے 1000 سے زیادہ کا چاق و چوبند لشکر ہے اور سب کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، لیکن یا اللہ ان 313 کو لے آیا ہوں، آج اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، آج اگر یہ 313 باقی نہ رہے تو مولا کریم قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ لکھا ہے محدثین نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے، اتنے آنسو جاری ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے دوست ہیں، جو غار کے بھی ساتھی ہیں، جو آج روضہ مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت دیر دیکھتے رہے تو نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جپھی ڈالی، نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اٹھیں، یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ پیغام ملا کہ جبریل علیہ السلام کو خود کسی فرشتہ کو آج تک جنگ میں نہیں بھیجا گیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ جبریل آج تم بھی جنگ کا ساز و سامان پہن کے میرے نبی کے لیے اترو۔ جبریل آ گئے نا، 5000 فرشتے بھی آ گئے، میرے محبوب نے بات نہیں مانی، فرمایا یا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلیں گے تو میں بھی ساتھ ہوں گا، فرمایا یا اللہ آپ کا ساتھ چاہیے، انی معاکم۔ اللہ نے پھر کہا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، جب خدا کسی کی مدد کرنے پر آ جائے، جب رب العالمین کسی کی مدد کے لیے آ جائے، کائنات نے جس کو ایشور کا نام دیا، جس کو پنجابی میں مکال پرک کہتے ہیں، جب خدا خود کسی کی مدد کے لیے راضی آ جائے تو پھر سامنے جتنی سے مرضی بڑی طاقتور فوج آ جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو صفیں باندھیں، دشمن ڈھول بجا رہا ہے، چیخ رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں، ادھر نماز کے ساتھ مدد مانگی، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ مدد مانگی، ادھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی گئی دعاؤں کے ساتھ مدد مانگی۔ جب صفیں بند گئی نا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا عبد الرحمن یہ 2 بچے ہیں، معاذ اور معوذ، یہ ذرا چھوٹے ہیں، ایک کی عمر 13 سال ہے، 13-14 سال ہے، دوسرا 15-16 سال کا ہے، فرمایا یہ آ تو گئے ہیں ضد کر کے میدان میں، آ گئے ہیں لیکن ہیں تو یہ بچے ہی نا۔ اچھا ایسے موقع پر جب 313 کو تو مدد چاہیے، لوگ چاہیے، اسلحہ چاہیے، تو 2-3 دن پہلے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے، انہیں راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھی مل گئے۔
وہ باہر سفر سے آ رہے تھے, انہیں علم نہیں تھا بھی حالات اس وقت کیا ہیں, مدینے کو جا رہے ہیں. تو انہوں نے راستے میں کفار نے روک لیا, کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مدینہ منورہ جا رہے ہیں. کہنے لگا اچھا تم ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے؟ مشرکین نے انہیں کہا ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے؟ فرمایا نہیں ہم تمہارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے. اچھا وعدہ کرو کہ ہمارے خلاف لڑو گے تو نہیں؟ کہ بھائی ہم کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے, چاہے تم وعدہ لے لو. اب جب یہ بدر میں پہنچے تو پتہ لگا جنگ تیار ہے. 313 صحابی صرف, جس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ وہ تو ہمیں راستے میں کفار نے روک لیا تھا, راستے میں کسی منزل کے اوپر, وہ ہم سے انہوں نے چال بازی کے ساتھ وعدہ لے لیا, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تم نے وعدہ کر لیا تو اب تم اس جنگ میں ان کے خلاف مت لڑنا. ارے ایسی جنگ جس میں ایک ایک تنکے کی ضرورت ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کفر والے ہیں, وہ غیر مسلم ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ غیر مسلم ہیں جن سے وعدہ کیا ہے. جس نے وعدہ کیا ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بننے والا ہے. وعدہ کرنے والا تو کلمے والا ہے. اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگا دیے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا, بھائی کیا کرنا ہے جی, ان کو بچا کے رکھنا ہے, کوئی ان کو مار نہ دے. اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے, ایک بچہ بائیں کھڑا ہے. اب دونوں بچوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگجو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا, میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پہ ظلم کیے ہیں, آج حساب کا دن ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے معاذ نے ادھر نے معوذ نے دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا, آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا. مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کھڑے ہیں؟ ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرتا ہے مکے میں بیٹھ کے. تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا, تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے. فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھٹ جاتا ہے. اتنی تیزی سے معاذ اور معوذ گئے, حالانکہ بچے ہیں, اپنی تلواریں نکالی, جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, گھوڑے سے نیچے گرا لیا, گردن پر سوار ہو گئے. فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا؟ نعرہ تکبیر! ابو جہل کی ٹانگیں کٹتے ہی یہ فلسفہ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ جو سامنے قوم کھڑی ہے جن کو بھوکے کہتے ہیں, ننگے کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ آخر ایک روز مرنا ہے. دنیا میں ایسی کون سی عبادت ہوگی جس عبادت کے دوران لوگ یہ کہتے ہو کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں کلمہ مل جائے, یہ اسلام کی عبادت ہے. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو مدینے میں مر جائیں تو مبارکباد دینے لگے کہ مدینۃ النبی کے اندر ہماری موت آ گئی, یہ مسلمان ہیں. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں جن کے گھر والا کو انتقال کر جائے تو ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جنت کے اندر گیا ہے, ہم اس بات کے اوپر کچھ ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے لکھا تھا رومی جرنیل کو, کسی شرابی سے ملیے گا آپ کبھی, اب تو پوری دنیا میں بہت مل جاتے ہیں. شرابی کو رات کو 2 بجے بھی کہو نا فلاں جگہ چلنا ہے شراب پینے کے لیے
تو چاہے کچھ کھائیاں پار کر کے جانی ہو تیار ہو جائے گا. جان سے زیادہ شراب سے پیار ہوتا ہے شرابی آدمی کو. رومیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، خالد بن ولید نے بس اتنا لکھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ ساز و سامان لے لو، ہمارا لشکر کئی لاکھ ہے، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں. ابو جہل نیچے گر گیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھا تو کافر لیکن بزدل نہیں تھا. جب اس کی گردن اتارنے لگے نا، ایک بڑے صحابی کو بلا کے لائے، جب گردن اتارنے لگے پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنا تھوڑی نیچوں کٹیو، تھوڑا نیچے سے کاٹنا کہنے لگا. مکے میں چھوا چھوت بہت تھی نا، برادری واد بہت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا اچھا نیچے سے کیوں؟ فرمایا جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن کچھ اونچی ہو، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھا تو کافر لیکن یہیں کر کے تو نہیں نہ مرا، بزدل تو نہیں تھا. تو میدان بدر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کی بھٹی جب گرم ہو گئی، شدت کے اوپر جب پہنچ گئی، اور جب دشمن کو یہ خام خیالی تھی کہ ان بھوکے لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے، ان کمزور لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے، جب تیز بھٹی میں فرمایا جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی اور میں لڑتے لڑتے یا کوئی صحابی تھک جاتا تھا تو فرماتے کہ اگر ہم کسی کے پیچھے جا کے تھوڑی دیر سانس لیتے تھے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان جنگ میں بھی اگر کوئی سب سے آگے تھا، میدان جنگ میں بھی صحابہ کی صفوں میں آگے اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جو پوری دنیا کے قائدین کو، جو پوری دنیا کے رہنماؤں کو، جو پوری دنیا کے لیڈران کو یہ پیغام بھی ساتھ میں دے رہی تھی کہ جب قوموں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا لیڈر پیچھے نہیں ہوتا، ان کا لیڈر ان کے آگے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. عتبہ بھی مارا گیا، ولید بھی مارا گیا، ابو جہل بھی ختم ہوا. بڑے بڑے مکہ کے چودھری جو کہتے تھے بس مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اب جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ جیت لی، قیدی بھی بنا دیے گئے، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا بات فرمائی؟ صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہم لوگ کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دائی حضرت مولانا مفتی کلیم صدیقی صاحب مدظلہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی کے حکم فرما دیے، ہائی کورٹ سے حکم جاری ہو گیا اللہ کے فضل کے ساتھ. تو بہت سارے لوگ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آنے لگا کہ جی ہماری جماعت نے یہ کر دیا، کہتے فلاں نے یہ کر دیا. جو ان کے مخلص وکلا لگے ہوئے ہیں ان کی تو محنت ہے ہی، لیکن اور بہت سارے لوگ کہنے دعوے کرنے لگے جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اور محمد رسول اللہ نے کون سی جنگ جیتی ہے جی؟ محمد رسول اللہ نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ جنگیں ہونا بڑی بات نہیں ہے، جنگ میں جیت جانا ہار جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے جو جنگ جیتی، رسول اللہ نے بدر میں جو جنگ لی تھی، فرمایا نا دعا میں کہ یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اب قیامت تک کوئی نہیں. پتہ یہ لگا محمد رسول اللہ نے جو جنگ جیتی ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کی جنگ جیتی ہے. محمد رسول اللہ نے جو فتح حاصل کی ہے اس نے اسلام کے مقدر میں فتح کو قیامت تک کے لیے رقم کر دیا گیا. جو رسول اللہ نے فتح حاصل کی یہ قیامت تک کی فتح تھی، یہ معمولی فتح نہیں ہے. یہ ایسی فتح تھی کہ جس فتح کے بعد کائنات میں عرش پر لکھ دیا گیا کہ فتح اسلام کا مقدر ہے. اب علامہ اقبال نے مشورہ نہیں دیا مسلمانوں کو
مشورہ دیا نا مسلمانوں کو، فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر میں اتفاق ہے، فضائے بدر میں حلال روزی ہے، فضائے بدر میں جذبہ ہے، فضائے بدر میں آپس میں محبتیں ہیں، فضائے بدر میں اونچ نیچ نہیں ہے، فضائے بدر میں کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے، فضائے بدر میں محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، فضائے بدر میں اللہ پر توکل ہے۔ اگر بدر کی فضا پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت عطا فرمائیں گے، اگر فضا ہی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا جی جب اللہ نے فتح دے دی؟ اللہ نے جب فتح دے دی کیا کہہ دیا نبی علیہ السلام نے؟ آج کل جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پلاننگ بہت اچھی تھی جی، ہم نے کام ہی بہت اچھا کیا، سیٹنگ بڑی بڑھیا تھی، یہ جنگ تو چھوڑو، یہ بریانی کھا لینا تو بعد میں اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں ایک دفعہ دہلی جانا ہوا، ہمارے ہاں بچپن سے یہ مزاج نہیں، ہمارے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ سمجھایا کہ عزت کی روٹی کیسی ہوتی ہے، عزت کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، کمزور نہیں۔ تو ایک دفعہ دہلی جانا ہوا تو شادی کے بعد تو 20-25 لوگ بیٹھے، تو وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے، نہاری کی تعریف ہو رہی ہے، نان کھتائی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر 2-2 4-4 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں، سحری اسی میں ہو رہی ہے، ساری رات گزار دی اسی میں کہ کمال کر دیا جی، مزہ بہت آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ کام کیا عطا فرمایا، کرنا کیا تھا، پہنچ کہاں پر گئے ہیں؟ کوئی بریانی کھانا سنت ہے؟ نہاری کھانا سنت ہے؟ قورمے کھانا سنت ہے؟ نبی علیہ السلام نے رمضان میں فاقے نہیں کیے، نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ پکاش کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا؟ جن کو امامت دی گئی پوری دنیا کی، وہ محلے کی امامت کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پھرو۔ جنگ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے، وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعار ہے۔ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس لیے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادت گاہ میں امیر اور غریب اکٹھے نہ آئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا، کالا اور گورا ایک صف میں نہ کھڑے ہوں۔ بدر کے میدان کی جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے۔ بدر نے یہ پیغام دیا، اور وہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی، جو اپنے شہداء کو بھول جائیں، جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں، اپنے اکابرین کو بھول جائیں، اپنے بڑوں کو بھول جائیں، وہ قومیں زندہ رہتی۔ جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہیں، جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں، ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر دل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے۔ تو اتنا وقت لگا دیا کہ بہترین کھانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے۔ سارا دستور میں کھانا بدلا ہوا ہے پورے کا پورا۔ نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا؟ آج جب مولانا کلیم صاحب مدجلو کو ضمانت مل گئی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جماعتیں کیا کہہ رہی، محمد رسول اللہ میدان بدر میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیطان نے کیا کہا
کہنا میں چنگا ہے، انا خیر منہ. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر، فرمایا نہیں یا اللہ میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری پلاننگ بہت اچھی تھی جی، ہمارا کام بڑا اچھا تھا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی، جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک گئے. صحابہ اکرام نے سجدے شکر ادا کیا، اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی، وہی صحابہ نے کہی. فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے، ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں. اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی. ساز و سامان تو طے نہیں کرتے، ساز و سامان نے تو آج بھی طے نہیں کیا. آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹیک کے گئی ہے زمین کے اوپر. ساز و سامان نہیں طے کرتے کہ کس کو عزت ملے گی. بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق طے کرتا ہے، تعلق طے کرتا ہے. لوگوں کی دعائیں طے کرتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا، تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا. کس لیے؟ کہ فوراً بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے. اور سلطان کو جب پتہ لگا، لگاتار 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا. کچھ اللہ والے بھی موجود تھے. ساری رات خیمے میں سنت سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اقرا ایک شہر ہے فلسطین کے پاس، ساحل سمندر کے پاس، ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے. تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی، کچھ اللہ والے ملے. فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم 20 سال سے جنگ میں ہیں، اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. اور اللہ والوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ صلاح الدین وہ لشکر تو ڈوب گیا، لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا. کہ حضرت کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا تو ساری رات خیمے میں آنسو نہیں بہاتا رہا؟ فرمایا ہاں میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں. فرمایا ہاں وہ میں نے دیکھا تیرے آنسوؤں کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا. اتنی دیر میں ساحل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے، اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو، وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا، رات سمندر میں طوفان برپا ہوا، وہ تمام جہاز آپس میں ٹکراتے رہے اور اس حد تک ٹکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہ میں اتر گیا. اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے. پلاننگ کسی کی نہیں چلتی، یاد رکھو. اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں، اسلام کی تاریخ پڑھیں. محمد رسول اللہ کے ساتھ 313 تھے، اور وہ 313 نے بدر میں فتح حاصل کی، تب یہ مسجد بنی ہے. اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو طواف نہیں ہوتا. اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا. اس لیے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی اذانیں ہوتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے میدان بدر میں فتح حاصل کی. میدان بدر کے واقعات آپ کو اس لیے سنائیں کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود نہیں رہتا ہے. بدر کے شہداء اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اینٹیں ہیں. میدان بدر کے شہداء اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اینٹیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. اور کبھی ذہن میں نہ یہ بات رکھنا، آج بھی بہت ساری جگہ فسادات ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی. کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی، کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی. بس یہ ہے کہ ہم سچے سچے صاف ستھرے مسلمان بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی.
بنیں گے انشاءاللہ. رمضان میں روزے بھی رکھیں, اپنے معاملات بھی کریں. اسلام نے کہا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھ کے اپنے معاملات نپٹاتا ہے. یہ نہیں بس روزہ رکھ کے سو جاؤ, بس روزہ رکھ کے چگلیاں کرتے رہو, روزہ رکھ کے گپے مارتے رہو. نہیں, روزہ رکھ کے جو رزق حلال لاتا ہے وہ مرد کلندر ہے. کلندر وہ تھوڑی ہوتا ہے جس نے زیادہ تسبیحاں پہن لی, زور زور سے کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے زور زور سے. وہ نہیں کلندر. کلندر وہ ہے جو روزہ رکھ کے بھی رزق حلال بھی کماتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. وہی کلندر ہے جو خود بھی بانٹتا ہے, دوسروں کو بھی بانٹنے کی تلقین کرتا ہے. تو وقت بھی ہو گیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان ساتوں میں, یہ بدر کے دن چل رہے ہیں, یہ بدر کے دن چل رہے ہیں رمضان المبارک میں, اور یہ دوسرا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں, اور اللہ راضی ہونا ہے ہمارے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ. کریں گے انشاءاللہ, ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.